بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی نبی اما بعد. ہمارا سیشن کا نام آج قلب ہے. تو وی ہیو ٹو اویکن آور قلب, دا ہارٹ. ہارٹ کیوں؟ لیٹس ریوائز دا پریویس سیشن. میں کوشش نہیں کروں گا ہم لوگ پریویس سیشن کو زیادہ ان ڈیپتھ جائیں, کیونکہ اینی ون ہو ہیڈ مس دا پریویس سیشن, جو پریویس سیشن اگر کسی نے نہیں لیا تھا, کوئی پہلی بار آیا, تو کوئی ایشو نہیں ہوگا ان شاء اللہ تعالی, بالکل نیو ہوگا. لیکن میں نے پریویس سیشن میں جیسے ڈسکس کیا تھا, تقویٰ ایک جرنی ہے ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف. ہم سب ایک جرنی کر رہے ہیں, ہم ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. ہم کدھر جانا چاہ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہم جائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سے خوش ہوں, راضی ہوں, رائٹ. اور وہ کیا چیز ہمیں پیش کرنی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے؟ تقویٰ. ہم نے تقویٰ کی بات کی تھی. پوری جرنی جو ہے اس کی شروعات ہوتی ہے اور اینڈ اس کا تقویٰ پہ ہوتا ہے, کیونکہ تقویٰ ہوگا تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سے راضی ہوں گے. تو یہ تقویٰ اصل میں ہوتا کہاں ہے؟ دل میں. ٹھیک ہے, تقویٰ جو ہے وہ ہمارے کدھر ہوتا ہے؟ دل میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے بولا تقویٰ ہے ہونا, 3 دفعہ ریپیٹ کیا, مطلب کہ تقویٰ ادھر ہے. تو ہم اگر تقویٰ کی بات کر رہے ہیں, ہمیں تقویٰ چاہیے, حاصل کرنا ہے, یا ہمیں پہنچنا ہے اس ڈیسٹینیشن تک, سو ہمیں اس کا ماحول, اس کی جو لوکیشن ہے اس کے بارے میں تھوڑا سمجھنا پڑے گا. دل, قلب کیا ہے, یہ ہارٹ کیا ہے, اس کے بارے میں ہم سمجھیں گے تو بہت چیزیں اوپن ہو جائیں گی ان شاء اللہ تعالیٰ. اینڈ میری کوشش یہ رہے گی کہ نا میں وہی جو آپ لوگوں نے چیزیں سنی ہوں گی, I won't try to repeat a lot of things that are normally said about the heart inshallah ta'ala. کچھ تھوڑا کچھ نیا ہوگا, کچھ obviously تھوڑا پرانا ہوگا, اور ہوپ فلی انشاءاللہ تعالیٰ کچھ اویکننگ ہوگی آپ لوگوں کے قلب کی اور میری بھی انشاءاللہ تعالیٰ. even my dead heart comes back to life انشاءاللہ تعالیٰ, right. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے قلب کے بارے میں, کس کو پتہ ہے؟ قلب کے بارے میں حدیثیں آپ لوگوں نے سنی ہوں گی. کیا ایک بہت فیمس ہے, ہاں وہ تو ہے, لیکن I'm not trying to specify that one. ہاں پرفیکٹ. سو جیسے مفہوم بتا رہے ہیں بالکل صحیح بتا رہے ہیں. ایک وہ جسد ہے, فلیش ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ صحیح ہو, اگر وہ صالح ہو, اس کی صحت صحیح ہو, تو پوری باڈی صحیح ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ. اگر وہ چیز کرپٹ ہو تو پوری باڈی کرپٹ ہے, ٹھیک ہے. دس از دی امپورٹینس آف دا ہارٹ. یہ ہے رول قلب کا. تو قلب کو تھوڑا اور ڈیپ ڈائیو قلب کے بارے میں کرنے سے پہلے لیٹس انڈرسٹینڈ واٹ دا قلب مینس لغوی اعتبار سے. صحیح. قلب سے مراد یہ ہے ایک وہ چیز جو بدلتے رہتی ہے, ادھر ادھر جاتے رہتی ہے, چینج ہوتے رہتی ہے. مراد یہ ہے something that turns, something that switches sides, ایک طرح سے سمجھیں, ٹھیک ہے. سو قلب جو ہے it changes, it can easily change, it can easily switch sides. کبھی آپ کا ایمان بالکل ہائی, رائٹ, کبھی آپ کا ایمان لو, کبھی میڈیم. ابھی آپ لوگ لیکچر سن کے جائیں گے تو ہائی ان شاء اللہ تعالیٰ, لیٹس ہوپ, ٹھیک ہے. پھر 3-4 دن ہو جائیں گے, پھر واپس سے لیکچر میں آ جائیں گے, بھائی واپس سے ہم تھوڑا ریلوڈ کر لیں ایمان, رائٹ. سو یہ ہوتا ہے بیکاز دا قلب اٹ چینجز. کبھی آپ لوگوں کی ایک چیز پر ایمان ہوگا, کبھی اس دوسری چیز پر ایمان ہوگا. کبھی آپ لوگ ایک چیز سنیں گے اور آپ کو لگا اس پر تمہیں پورا یقین ہو گیا, یہ تو بالکل بہترین, پرفیکٹ, میک سینس. پھر آفٹر few days یار اٹ ڈزنٹ میک سینس اینی مور. کچھ آپ نے نئی چیز سنی بھی نہیں ہوگی, بٹ جسٹ ڈزنٹ میک سینس. اسلام کے بارے میں ہم نے کچھ سنا, اسلام میکس پرفیکٹ سینس, اسلام ہی تو حق ہے, یہ تو obvious سی بات ہے, مجھے اس طرح سے زندگی گزارنا چاہیے. 3-4 days later آئی ایم ہیونگ ڈاؤٹس. مجھے یار زندگی بھی انجوائے کرنی ہے, مجھے کمانا ہے, all these things come back because the قلب changes. اور یہی ہے آپ کو قلب which changes a lot, ٹھیک ہے. اب
now we understand what the قلب is. لیکن ہمیں ایک چیز ایمفسائز اور سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. قلب سے مراد ہمارا فزیکل ہارٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ جو فزیکل جو گوشت سے بنا ہوا ہے, قلب از ناٹ لٹرلی دیٹ. ایک سوال پوچھتا ہوں, اس سے انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. جب آپ لوگ ڈیکمپوز ہو جائیں گے, آپ لوگوں کے پاس قلب ہوگا؟ when you die and you pass away, قلب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ just think about this for a second. اچھا فار ایگزامپل آپ لوگ ڈیکمپوز ہو جائیں گے, آپ لوگوں کی روح ہوگی, ٹھیک ہے, روح ہوگی, نفس ہوگی, نفس نہیں ہوگی, نہیں میں ٹرمینالوجی استعمال کر رہا ہوں, اس سے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو تھوڑا نا سمجھ آئے گا. اٹس اے بٹ مور کمپلیکیٹڈ دین دیٹ. یہ اچھا میں ایک چیز میں اس میں جانا نہیں چاہ رہا تھا اس پارٹ میں, لیکن ان شاء اللہ اس کا فائدہ ہوگا. ہم نا ایک زمانے میں رہتے ہیں جہاں ہے نا ہمیں مادہ پرستی کا زمانہ ہے, رائٹ. ہمارا باقاعدہ سسٹم مٹیریلسٹک ہے, مٹیریلزم, مادہ پرستی اور مادے کو بنیاد مان کے سمجھا جاتا ہے. ہمارے جو پورے سارے کے سارے ایجوکیشن سسٹمز ہیں وہ مٹیریلسٹک ہے, ٹھیک ہے. مطلب کہ آپ کو پڑھائیں گے بھی, اگر آپ کو سائنس بھی پڑھائیں گے تو مٹیریل کی حد تک پڑھائیں گے. اگر آپ کو ریلیجس سائنسز بھی پڑھائیں گے تو جو ہسٹوریکلی ہوا ہے, مٹیریلسٹکلی ہوا ہے, وہ پڑھائیں گے. یا آپ کو اگر فائنینس وغیرہ پڑھائیں گے تو ایکیومولیشن آف مٹیریل پڑھائیں گے, پیسہ کمانا, پیسہ جمع کرنا کیسے, سسٹم کو چینج کرنا نہیں سکھائیں گے, اس سسٹم میں پیسہ جمع کرنا کیسے, ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی پوری ایک ہسٹری ہے کہ بھائی کالونیلزم ہوا, کیپٹلزم وغیرہ وغیرہ, وہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن ہم اس زمانے میں رہتے ہیں, وی نیڈ ٹو ریئلائز دیٹ. اس زمانے میں رہنے کی وجہ سے ہمارے کچھ انفلوئنسز ہیں. ہم ایزیومنگ یا تو انٹر یا تو اے لیولس ادھر سے ہی پڑھا ہوگا, رائٹ. دونوں کا اس پیراڈائم سے, اس ورلڈ ویو سے, اس آئیڈیالوجی سے انفلوئنس ہے دونوں میں. اے لیولز آپ پڑھ رہے ہیں یا انٹر پڑھ رہے ہیں, ان ایجوکیشن سسٹم میں انفلوئنس ہے. تو میں زیادہ ڈرائی باتیں نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے نا, واسٹ میجورٹی جو بھی اس ایجوکیشن سسٹم سے گزرا ہے, وہ پوری ہمارے ریلیجن کو ایک مٹیریلسٹک لینس سے دیکھتا ہے. وہ لینس ہمیں بنایا گیا ہے, ہم پورے ایجوکیشن سسٹم سے گزرے ہیں. ایک ایجوکیشن سسٹم سے گزرنے کے بعد ہمیں ایک لینس بنایا گیا ہے, ہمیں پتہ بھی نہیں چلا, اور ہم پوری زندگی اور پوری دنیا اس نظر سے دیکھتے ہیں, انکلوڈنگ ریلیجن. نا بیک ٹو دا ٹاپک. جب میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کہ جو دل ہے یا قلب ہے اور جو روح ہے اور جو جسم ہے, ڈیکمپوزیشن, یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ فنڈامنٹل ڈفرینس ہے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل مائنڈ اور برین میں فرق ہے. کسی نے سائیکالوجی پڑھی ہے؟ آپ نے پڑھی ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ ماشاء اللہ سے آپ کو جانتا ہوں, آپ کو تھوڑا بہت پتہ ہے. کسی اور نے پڑھی ہے؟ سسٹرز میں کسی نے پڑھی ہے؟ نہیں. اوکے. مائنڈ اور برین میں اکثر لوگوں کو اگر میں مائنڈ بولوں تو دماغ میں کیا آتا ہے؟ برین آتی ہے. برین بولوں تو مائنڈ آتا ہے. ایسا نہیں ہے, تھرو آؤٹ ہسٹری ایسا نہیں تھا. سائیکالوجی کا مطلب پتہ ہے کیا؟ سائیکالوجی literally means the study of soul. It is not the study of brain. It is the study of soul, the psyche. Literally soul ہے. وہ جب ہسٹوریکلی جب سائیکالوجی کی کری جا رہی ہوتی تھی نا, وہ لوگ مٹیریل چیز کو اسٹڈی نہیں کرنا چاہتے تھے, وہ لوگ سول کو اسٹڈی کرنا چاہتے تھے. اور جب اردو میں ہم نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا تو نفسیات ہی کیا. جی اسپرچویلٹی سمجھے, اس میں کمپلیکسٹیز ہیں, تھوڑا فرق ہے, لیکن اس میں نہیں جانا چاہ رہا ابھی. سو یہ جو ہے نا فنڈامنٹل ڈس ایگریمنٹ جو ہے ہماری, وہ یہ ہے کہ دا قلب, دی نفس, دا فطرہ, دا روح, صحیح ہے, سب چیزیں جو ہے نا دے ناٹ مٹیریل. یہ مٹیریل ایٹم سے نہیں بنی ہوئی ہے, دے آر امٹیریل. یہ ہے نا, ہم مٹیریل جب بھی ہم قلب کی بات کر رہے ہیں نا, ہم مٹیریل قلب کی بات نہیں کر رہے, ہم
ایک اسپرچل چیز کی بات کر رہا ہے, اس کو ہمیں اویکن کرنا ہے. ٹھیک ہے, وی نیڈ ٹو برنگ دیٹ بیک ٹو لائف. اس چیز کو ہمیں واپس لانا ہے. اصل میں یہ جو ہے نا سارا معاملہ, یہ ہے ایک باریکی ہے یہ انسان میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو ایک درجہ دیا, رائٹ. وہ باریکی ایک بہت باریکی ہے, ایک بہت ایک سبٹل سی چیز ہے, ایک بہت سرل سی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کی ایک ویلیو ہے. ٹھیک ہے, اس جب ہم نظر سے قلب کو سمجھیں گے نا تو ایک مائنڈ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا تھوڑا اوپن ہوگا کہ واٹ ڈو وی ایون مین. ٹھیک ہے, لیٹس لک ایٹ دیٹ. ہوپ فلی دیٹ ورکس. ٹی وی بند ہو گیا, ریموٹ ہے کھل گیا. Let's see. Okay, الحمدللہ it's working, don't worry. اب یہ جو ہے نا, یہ زیادہ کمپلیکیٹڈ, زیادہ ایجوکیشنل میں نہیں بنانا چاہ رہا, بس ایک پوائنٹ آپ لوگ سمجھیں. ایک باریکی انسان کے اندر جس کو روح کہتا ہے اکثر, جب اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یا احادیث بات کرتی ہے نا, جب ہم روح کے بارے میں اس پرسپیکٹو سے بات کرتے ہیں, ڈیزائرس کے پرسپیکٹو سے, تو نفس کے اعتبار سے بات کرتے ہیں. جب اس کے ومز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کو ہوا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. جب اس کو کنسیڈریشن, جب ہماری روح, ہماری سول جب دو چیزوں کے بیچ میں فرق کرتی ہے, سمجھنا چاہتی ہے, تو اس کو ہم عقل کا نام دیتے ہیں. جب وہ آخرت کا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتی ہے اور آخرت کا سوچتی ہے, تب اس کو ہم قلب کا نام دے رہے ہوتے ہیں. اور جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ڈائریکٹلی سوچ رہے ہیں تو اس کو روح, یا ہمارا ریلیشن ود اللہ سبحانہ تعالیٰ, تب اس کو روح کا لفظ استعمال کیا ہے. مطلب ہے کہ یہ جو ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے نا ہمارا کہ بھائی قلب ایک باڈی, ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, صحیح ہے, قلب ایک گوشت کا لوتھڑا ہے ڈیفینیٹلی, لیکن جب ہم قلب کی بات کر رہے ہوتے ہیں وتھ چینجز, جب بھائی آپ کا ایمان اوپر نیچے آتا ہے آپ کا دل الٹا ہو جاتا ہے, نہیں نا, کیا ہوتا ہے پھر, کیا واٹ چینجز, ہاں وہ سٹلٹی, دیٹ اسپرچل ہارٹ, دیٹ چینجز. یہی بات ہے, جو کانشیسنیس ہے نا اس کو ایک طرح سے ہے نا ہم لوگ روح کہتے ہیں. ہم لوگ جو کانشیسنیس کو کہتے ہیں, مائنڈ کانشیسنیس ہے نا, اس کو ہم لوگ اپنے پرسپیکٹو میں روح کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور روح کے یہ ڈویژنز ہوتے ہیں, قلب, نفس, اس طرح سے. ٹھیک ہے, اوبویسلی اس میں علماء نے بہت تفصیل کی ہے, کچھ علماء کے کچھ اوپینینز ہوں گے, کچھ ہوں گے, لیکن سمجھنے کے لیے کافی ہے انشاءاللہ. کیوں یہ ڈسکشن امپورٹنٹ ہے, کیونکہ نیکسٹ اسٹیپ اب آپ لوگ جائیں گے وہ یہ ہے کہ دا قلب واٹ افیکٹس دا قلب. جب آپ لوگ یہ سمجھ جائیں گے کہ بھائی قلب جو ہے وہ مٹیریلسٹک نہیں ہے, اٹ از ناٹ دا میٹر. اب یہ اس کو بند کرتا ہے. جب آپ لوگ یہ سمجھ جائیں گے کہ مٹیریل نہیں ہے, مادہ نہیں ہے, صحیح ہے, وہ جو دل ہے انسان کا, اٹ از ناٹ دا میٹر, اٹ از واٹ از انسائڈ اٹ, تو اس کو چیزیں کچھ افیکٹ کرتی ہیں, وہ چیزیں سمجھنا ضروری ہے. اب جو انسان کا جو دل ہے نا, اٹ از افیکٹڈ بائی لاٹ آف تھنگس. امام غزالی کچھ بنیادی باتیں کرتے ہیں, رائٹ. نا کیپ ان مائنڈ, ہمارے سیشنس میں اویکن کرنا چاہ رہے ہیں. ابھی ہم یہ جو ساری چیزیں پڑھ رہے ہیں, قلب کیا ہے, اس کی ڈویژنس کیا ہیں, اس میں افیکٹس کیا ہوتے ہیں, وہ چینج کیسے ہوتا ہے, واٹ آر وی ٹرائنگ ٹو اچیو ہیئر, ہم لوگ کیا چیز حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, کیا ہم لوگ ریئلائز کریں کیا یہ چیزیں مجھے افیکٹ تو نہیں کر رہی, میرے قلب کو تو نہیں کر رہی. اب بات یہ ہے, قلب جو ہے اٹ از واٹ, اٹ از سم تھنگ دیٹ چینجز, رائٹ. یہ سب چیزیں اس کو چینج کرتی ہیں, یہ سب چیزیں اس کو افیکٹ کرتی ہیں. یو نیڈ ٹو ریئلائز کہ بھائی ان میں سے کوئی چیز مجھے چینج تو نہیں کر رہی, مے بی آئی ایم سننگ بیکاز سم تھنگ از چینجنگ مائی ہارٹ ٹورڈز دا ورلڈلی ڈیزائرز. ٹھیک ہے, اس میں سے کچھ بنیادی بات ہے جو ہر کوئی تقریباً ہے نا اگری کرے گا. وہ کیا ہے, گریڈ, ڈیزائرز, کبر. لیٹس اسٹک ود دیز تھری. گریڈ, اسپیسیفکلی مال, ایکومولیشن, کبر, پرائڈ اینڈ ڈیزائرز. ڈیزائرز کیا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, ہوا کہہ لیں, خواہشات کہہ لیں, اینی تھنگ دیٹ پولز یور ہارٹ
away from Allah subhanahu wa ta'ala, اس کو آپ لوگ ڈیزائرس کے لیں ابھی. ٹھیک ہے, ہم لوگ ایسے ڈیفائن کر رہے ہیں ابھی. ناؤ آئیڈینٹیفائی کریں, ٹیک لائک 2-3 seconds ابھی, تھنک اباؤٹ اٹ کہ ایسی کوئی چیزیں ہیں, آر دیر سم تھنگ دیٹ آر پولنگ می اوے فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ وچ آئی انجوائے. آئی گارنٹی یو ایک دو چیزیں ہوں گی. Surprisingly, they can even be things which should be pulling you closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Surprisingly, they can be things which should be pulling you closer to Allah subhanahu wa ta'ala. ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو آپ کو اللہ کے قریب لے کر جانا چاہیے لیکن دور کر دیا. بہت نیش ہے, جو میں ایگزامپل دے رہے والا ہوں وہ نیش ہے لیکن اپلائی کرتی ہے. فرقہ واریت کی ڈیبیٹس, فرقہ واریت کی ڈیبیٹس. اب ایک بندہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے, حق جاننے کے لیے یہ ڈسکشنز دیکھ رہا ہے, دلائل دیکھ رہا ہے, دیٹس ڈفرینٹ. لیکن اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, وہ لوگ ڈیبیٹ میں اس لیے پڑ جاتے ہیں کہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. وہ لوگ اپنے سیکٹ کو اس لیے ڈیفینڈ کرتے ہیں کیونکہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, ارسپیکٹو وہ صحیح بات ہے یا غلط بات ہے. وہ ٹرائبلزم بن جاتا ہے, وہ ٹرائبس میں ڈیوائڈ ہو گئے ہیں اور اپنے ٹرائب کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کیونکہ ادھر انٹلیکچولی اسٹیمولیشن ہوتی ہے ان کی, ایک ہے نا انٹلیکچوئل ایچ ہوتی ہے ان کی, وہ فلفل ہو رہی ہوتی ہے, یا تو ان کی پرائڈ فلفل ہو رہی ہوتی ہے. حق نہیں جاننا چاہتے. اگر حق کی تلاشی ہے تو دیٹ ول ڈیفینیٹلی برنگ یو کلوزر ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لیکن اگر نہیں ہے دین واٹ ول ہیپن, اٹ ول پل یو اوے فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو ایسی بہت چیزیں ہو سکتی ہیں, آئیڈینٹیفائی کریں ایسی چیزیں. ہو سکتا ہے کہ اسکول میں یا یونیورسٹی میں یا جاب میں کوئی ایسی چیز ہے, رائٹ, جو آپ لوگوں کو کھینچ رہی ہو. ٹیک 10 seconds, میں تو آگے کا بھی دیکھ لیتا ہوں, رائٹ. جنرلی ٹیک 10 seconds, think about like 1 or 2 things. I'm not gonna ask you, میں پوچھوں گا نہیں کیا چیز ہے which are pulling you away from Allah subhanahu wa ta'ala, but think about them. I guarantee you ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی بھی نہیں ہو, اس زمانے میں نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, رائٹ. پھر بات آتی ہے گریڈ. میں گریڈ کی ڈیزائر سے ہی بات کر سکتا ہے گریڈ کی, لیکن میں نے گریڈ کو الگ سے رکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ اکثر لوگوں کا ہے نا ایشو ادھر سے ہی نکل رہا ہے, ہماری سوسائٹی میں ایٹ لیسٹ اکثر لوگوں کے ایشوز ادھر سے ہی نکل رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دوری ادھر سے ہی نکل رہی ہے. ٹھیک ہے, پیسہ کمانا ہے, پیسہ ایکیومولیٹ کرنا ہے, پیسے کے پیچھے بھاگنا ہے. جو ایک آئیڈیولوجیکل سبمیشن ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ آپ لوگ اللہ کی عبادت کرو, پورا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا اس پر سبمٹ کرو. اس میں جو ایک بڑا حصہ جو نہیں ہوتی نا عبادت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, جو ایک پورا ایک سسٹم کو اڈاپٹ کرنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے, وہ جو ایک سسٹم کی اڈاپشن کی جو ایک بیریئر ہوتا ہے نا, وہ یہ ہوتا ہے گریڈ آف دی ورلڈلی لائف, مادہ پرستی, پیسہ. اب بس سوال آئے گا یہ آپ لوگوں کے دماغ میں, یار پیسہ کمانا از ناٹ بیڈ, ہاں, لیکن گریڈ از بیڈ. ایکیومولیشن آف ویلتھ فار دا سیک آف ایکیومولیشن, پیسہ کمانا فار دا سیک آف بینگ رچ. لیٹس بی آنیسٹ, اکثر لوگ پیسہ اس لیے کماتے ہیں کیونکہ وہ لوگ امیر ہونے. بھائی جیسے میں اگر پوچھوں گا, ہم لوگوں کو نا آسوی, میں پوچھوں پیسہ کیوں کما رہے ہو, یار امیر ہونا ہے. That's it. یہیں بات ختم ہو جاتی. مجھے ایک لائف میرے دماغ میں بنی ہوئی ہے, ایک امریکن ڈریم بنی ہے, وہ مجھے اچیو کرنی ہے اور وہ پیسے سے آئے گی. مجھے آزادی چاہیے, وہ پیسے سے آئے گی. مجھے ایکسپائری چاہیے, وہ پیسے سے آئے گی. ایک بات ہے کہ پیسے والی بات ہے کہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو جدید دنیا کا دستور ہے اس سے ہم نے یہی دیکھا ہے کہ پیسے حاصل کرنے سے آزادی بھی ہوتی ہے. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر انسان کو اگر ایسی جسٹیفائی کرے گا تو آپ ایسے بتا سکتے ہیں کیسے اس کو اسلام کے ساتھ کیا جائے, انٹیگریٹ کیا جائے. بہت سمپل سی انٹیگریشن ہے پیسے کمانا. اصل میں ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پیسے کمانا مقصد ہے نہ کہ ذریعہ. It is the end, it is the goal rather than the means or the method. When accumulation of wealth یا پیسے کمانا should be the means to an end. Yeah, should be an instrument to an end. اور end کیا ہے؟ عبادت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی.
رائٹ. سمپل سا سوئچ ہے, ایک دماغ میں سوئچ کرنا ہے. لیکن یہ ہے, فار ایگزامپل ایک میں ریسنٹلی ایک سن رہا تھا لیکچر, اس میں ایک تھیولوجن ہے آئی بلیو, وہ اس نے ایک بہت پیاری بات کی. اس نے ایک بولا کہ ایک بندے نے میرے سے آ کے سوال پوچھا, بولا کہ یار میں ایک گاڑی سیلز مین ہوں, کار سیلز مین ہوں, تو ہے نا گاڑی میں ڈیفیکٹس ہوتا ہے, گاڑیوں میں ایشوز ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ, تو میں کیا چھپا کے بیچ سکتا ہوں یا ہے نا میرا کیوں بزنس ٹھپ ہو جائے گا. تو بیسکلی وہ اس طرح کی بات کر دیتے ہیں اس بندے سے کہ بولتے ہیں نہیں تم بتاؤ گے نا تو زیادہ سکسیزفل ہوگے. اب وہ جاتا ہے, سیلز مین جاتا ہے گاڑی کے شو روم میں, جاتا ہے, ایک بندہ خریدنے آتا ہے گاڑی. وہ بندہ بولتا ہے کہ بھائی میں, ایک بندہ گاڑی لینے آتا ہے تو بولتا ہے یار دیکھو اس گاڑی میں یہ ایشوز ہیں, باقی سب صحیح ہے. تو سیل نہیں ہوتی, آبویسلی بندہ بولتا ہے ایشوز ہیں نہیں چاہیے کوئی اور لے لیں گے, سیل نہیں ہوتی. تو پھر بندہ وہ جو سیلز مین ہوتا ہے واپس جاتا ہے اس عالم کے پاس, بیسکلی وہ بولتا ہے کہ بھائی آپ نے بولا تھا میں سکسیزفل ہوں گا. تو بولتے ہیں یہ تمہارا مسئلہ ہے, تم نے سکسیز کو غلط سمجھا ہوا ہے. تم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کیا ہے کمپیئر ٹو ایکیومولیشن آف ویلتھ. پیسے نہیں کمائے تم نے, لیکن اللہ کو تم نے راضی کر دیا, تم واقعی میں اب جا کے سکسیزفل ہو. جب تک جو تم نے سارے پیسے کمائے تھے جھوٹ بول بول کے, وہ سکسیس نہیں تھا. ہاں وہ پیسے کمائے تھے تم نے ڈیفینیٹلی, وہ سکسیس ہی نہیں تھا. تمہارا مائنڈ سیٹ بدلنا چاہیے, لینس غلط ہے, رائٹ. سو یہ ساری چیزیں نا, مادہ پرستی, یہ جو گریڈ, یہ کبر, یہ ڈیزائرس, دے آل پل یو away from اللہ سبحانہ تعالیٰ and towards the worldly life. ٹھیک ہے, تو اس کے علماء نے کچھ حل بتائے کہ اب ہارٹ کو آپ کو کیسے چینج کرنا ہے. ہارٹ کو اب ہم نے سمجھ لیا کہ بھائی ہارٹ ہے کیا, ہارٹ کے انفلوئنسز کیا ہوتے ہیں, اور ہوپ فلی جو 10 سیکنڈس تھے آپ لوگوں نے اپنے انفلوئنسز جو ہوں گے ان کو آئیڈینٹیفائی کر لی ہوئی. کیونکہ دیکھ لیں ہماری جو اویکننگ سیریز ہے, میں اس میں صرف آپ لوگوں کو چیزیں بتانے, ایک ڈیٹا ٹرانسفر کرنے نہیں آیا ہوں. ہم لوگ ان شاء اللہ تعالیٰ جینوئن اویکننگ چاہ رہے ہیں, ہوپ فلی جینوئن اویکننگ ہو. اس کے لیے پریکٹیکل اسٹیپس دینا چاہ رہا ہوں میں, اور یہ پریکٹیکل اسٹیپس فرسٹ اینڈ فارموسٹ میرے لیے. تو ہارٹ کا خیال رکھنا, قلب کا خیال رکھنا کہ بھائی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جب آ جائے, جب ایمان آ جائے اس پہ, تو اب اس سے چینج کیسے نہ ہو. اس کے 6 ڈفرینٹ میتھڈ سمجھ لیں یا 6 ڈفرینٹ ویز سمجھ لیں. پہلے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لا دیا آپ نے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سمجھ لیا, تو یہ بھی سمجھ لو کہ بھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ کیا ہو, آپ سرونٹ ہو, سلیو ہو, یہ آپ کی پوزیشن ہے. پھر جب آپ یہ سمجھ جاؤ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آپ سلیو ہو, عبد ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے, تو اس میں قائم ہو جاؤ, اسٹینڈ فرم. اور جب آپ ایک سرونٹ کی حقیقت اپنی پہچان لو گے اور جب فرم ہو جاؤ گے اس چیز میں, دین یو ول نو کہ بھائی مجھے اب سرو کرنا ہے. اف آئی ایم اے سرونٹ دین آئی نیڈ ٹو سرو. اب تھرڈ اسٹیپ یہ ہے, جب آپ نے یہ چیز ریئلائز کر دیا کہ یو آر اے سرونٹ آف اللہ, ناؤ یو نیڈ ٹو سرو اللہ سبحانہ تعالیٰ. تھرڈ, گریٹیٹیوڈ اینڈ لو. جب آپ نے ریئلائز کر لیا ہے اپنے دل میں کہ بھائی آئی نیڈ ٹو سرو اللہ سبحانہ تعالیٰ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مجھے عبادت کرنی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صرف نمازوں کی بات نہیں ہونی, ادھر پوری ہولسٹک عبادت کرنی ہے. لیکن یہ اس دل میں آپ لوگوں کو یہ نہیں ہونا چاہیے یار مجبوری سا فیل ہو رہا ہے, مجبوری ہے اللہ کی بات کرنا. نو نو نو, ڈو اٹ ود لو, ڈو اٹ ود پیشن, کمپیشن اینڈ گریٹیٹیوڈ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر کرو, یہ چیز دل میں پیدا کرنا. یہ جب سب چیزیں بلڈ ہوں گی نا آہستہ آہستہ, تو ان شاء اللہ تعالیٰ اٹ ول بی ایٹ لیسٹ مور ڈیفیکلٹ فار یو ٹو چینج بیک ٹو یور نارمل اسٹیٹ, یا نارمل واٹ یوز ٹو بی نارمل ان شاء اللہ. پھر فورتھ ہے ہوپ, امید اور خشیت.
محبت کرو گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو پھر امید بھی آنی چاہیے دیٹ میں جو عبادت کر رہا ہوں اصل میں وہی سکسیس ہے. دیٹ از دا ٹرو سکسیس. whenever you're about to sin, جب آپ لوگوں کے دماغ میں یہ چیز چلے گی نا, hopefully it will keep you away. when you love worshipping اللہ سبحانہ تعالیٰ تو آپ خوشی خوشی کرو گے. اور پھر خشیت ہونی چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, فیئر اللہ سبحانہ تعالیٰ. امید بھی ہو اور خشیت بھی ہو, صرف ایک چیز نہیں ہو سکتی. ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ سزا دینے والا بھی ہے. ان بطش ربک لشدید, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ شدید ہے. رائٹ, یہ دونوں چیز ہونی چاہیے. پھر ففتھ, اسٹرائیونگ, محنت, جد و جہد, جہاد, یہ چیز کرو. سابقون بنو, فور رنرز, آگے بڑھو. اٹس ناٹ انف کہ بھائی آپ لوگ نمازیں پڑھ رہے, نو نو نو, I need to strive, need to do more. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حقیقت کو آپ پہچان لو اور آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کرنے میں آگے نہ بڑھو. پھر سکسth, remove all the blameworthy qualities, the blameworthy traits, the sins, remove them. 5 چیزیں مطلب سمجھیں جو آپ کو کرنی ہے, اور 6 چیزیں آپ لوگوں کو نکالنی ہے. 6 is what you will have to stop doing. The 5 is what you have to do. Right? پہلا, ریئلائز کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھائی ہے, He is the creator. Second, you are the servant. Third, you need to serve now with love, compassion, and gratitude. Then fourth, with hope and fear of Allah subhanahu wa ta'ala. یہی تو توکل پیدا کرے گا, اور یہی آپ کے قلب کو ایمان کی حالت میں رکھے گا. Then strive, push forward. And with all that, rid yourself of the sins. When you start doing that, inshallah ta'ala, your heart and the position of your taqwa will keep increasing inshallah ta'ala. ہم نے پچھلے سیشن میں بھی بات کی تھی, پرائمریلی جو چیز ہے نا وہ آپ لوگوں کو باہر سے اسٹارٹ کرنی ہے. پریکٹیکلٹی باہر سے اسٹارٹ ہوگی. یہ جو ریئلائزیشن ہے, یہ جو تقویٰ ہے, یہ اینڈ میں آئے گا. پہلے آپ لوگوں کو عبادات کرنی ہے, آپ لوگوں کو اپنے واجبات پورے کرنے ہیں. فرسٹ اسٹیپ واجبات پورے کرنا ہے, سیکنڈ اسٹیپ نوافل کرنا ہے, پھر یہ ریئلائزیشن آئے گی. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں, ڈیلی پریئرس, پھر نوافل, پھر اذکار. یہ تینوں جو چیزیں نا, صلاح جو نماز ہے ہماری, جو ہماری نوافل ہیں, جو ہمارے اذکار ہیں, یہ تینوں چیزیں نا ایک فرام ون پرسپیکٹو دے آر آل دا سیم, وچ از واٹ, بولو اٹس فائن, گریٹیٹیوڈ ہے. بٹ واٹ ڈو وی ڈو ان آل آف دیم؟ دعا. اوکے, اینڈ واٹ از دعا؟ No. اوکے, رائٹ. ذکر, ان تینوں میں ذکر, تفکر, یہ سب ہے ان تینوں میں. جب آپ دعا مانگتے ہو, جب آپ ذکر کرتے ہو, جب آپ اذکار کرتے ہو, تسبیح پڑھتے ہو, جب آپ نمازیں پڑھتے ہو, نوافل ہو, واجبات ہو, ان سب میں ذکر اور تفکر, تدبر ہے. اب اس پر آتے ہیں. Now this is where the practical steps come, inshallah ta'ala. Right? Hopefully, okay, there we go. Right. اب اس میں دیکھیے, ہوپفلی بند ہو گیا واپس. Hopefully this works. Bismillah. Okay, perfect. اب اس میں جو ہے میں صرف ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں. اب یہ عالم ہے, شیخ ہے, انہوں نے بیسکلی ایک پوری کتاب لکھی ہے جہاں آپ دل کو اویکن کریں. کتاب کا مقصد ہی ہے, دا گول آف دس بک از ٹو اویکن دا ہارٹ, دل کو جگانا.
روح کو جگانا. تو اس میں ایک بہت ایک حصہ آتا ہے انووکیشن. انووکیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف دعائیں، ادھر مراد دعائیں نہیں ہے، ادھر مراد ذکر ہے، ریممبرنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اٹ کین بی ان اینی فارم، نماز یا دعائیں یا اذکار، تسبیح، اٹ کین بی ان اینی فارم. تو وہ ایک بہت پیاری بات کرتا ہے. Do not abandon the invocation because you do not feel the presence of God therein. For your forgetfulness of the invocation of Him is worse than your forgetfulness in the invocation of Him. Perhaps He will take you from an invocation with forgetfulness to one with vigilance, and from one with vigilance to one with presence of God, and from one with the presence of God to one wherein everything but the invoked is absent. And that is difficult, and that is not difficult for God, and that is not difficult for Allah subhanahu wa ta'ala. تو کیا بات کر رہے ہیں؟ بہت پیاری بات ہے. اور سمجھیں یہ جو ہے نا، یہ پریکٹیکل اسٹیپ بائی اسٹیپ اویکننگ آف دا ہارٹ ہے. پریکٹیکل اتنی چھوٹی سی بات میں پورا اسٹارٹ سے اینڈ تک پریکٹیکلٹی بتا دی، ہاؤ ٹو اویکن دا ہارٹ. رائٹ؟ جی وہی کر رہے ہیں. Invocation, right? Remember? Okay, thank you. Jazakallah khair. Right? Practical steps. Invocation, remember, اس میں کیا چیزیں آ رہی ہیں؟ دعا، اذکار، نماز، نوافل، everything. In anything you worship Allah subhanahu wa ta'ala. جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یا جہاں آپ اللہ سبحانہ wa ta'ala سے بات کر رہے ہیں، یا اللہ سبحانہ wa ta'ala یا قرآن پڑھ رہے ہیں، anything like that. یہ ہے نا پورا ایک پاتھ وے. پہلی چیز شیخ نے کیا بولی ہے؟ لیک آف انووکیشن، لیک آف ریممبرنس. میں اب بولوں گا، ٹھیک ہے؟ ڈو ناٹ ابینڈن ریممبرنس آف اللہ بیکاز یو ڈو ناٹ فیل دا پریزنس آف گاڈ دیئر. ہم سب ہو سکتا ہے اس کیفیت میں ہو، یا کوئی ہو سکتا ہے اس کیفیت میں ہو، نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا، دعا کرنے کا دل نہیں چاہ رہا، ذکر کرنے کا دل نہیں چاہ رہا، کیونکہ ہی ڈز ناٹ فیل دا پریزنس آف گاڈ دیئر. مطلب اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا لگ نہیں رہا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہے، ایسا لگ نہیں رہا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریفات بیان کر رہا ہے. اس کو ایسا لگ رہا ہے اٹس جسٹ ورڈ پلے، اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ بس زبان سے چیزیں نکال رہا ہوں. دیر از نو میننگ بیہائنڈ اٹ، دیر از نو فیلنگ بیہائنڈ اٹ. ہو سکتا ہے وی آر آل ان دیٹ اسٹیٹ. تو شیخ صاحب نے بہت پیاری بات کی ہے. بٹ یور فارگیٹفلنیس آف دی انووکیشن آف ہم از ورس دین یور فارگیٹفلنیس ان دی انووکیشن آف ہم. مطلب کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے یا ذکر کرنے سے غافل ہو، دیٹ از ورس دین آپ ذکر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے غافل ہو. ڈفرینس سمجھ رہے ہیں؟ ایک میں آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہی نہیں کر رہے کیونکہ آپ کو ہو رہا ہے یار میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں مجھے کچھ دماغ میں آتا ہی نہیں ہے، اٹ ڈزنٹ فیل لائک آئی ایم ورشپنگ ہم. پھر بولتے ہیں دیٹ از ورس دین یو ورشپنگ ہم اور یو ڈوئنگ remembrance of him. یا آپ قرآن پڑھ رہے ہیں یا آپ دعا کر رہے ہیں and you feel there is nothing in your heart. وہ بول رہے ہیں you doing nothing is way worse than you doing something with nothing in your heart. لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے؟ بولتے ہیں it is better that I don't pray, it is better that I don't do dua, it is better that I don't do nawafil, it is better that I don't do صدقات. کیونکہ فیلنگ نہیں آتی، وہ ایسا لگتا نہیں that I am worshipping، ایسا لگتا نہیں میں دل سے کر رہا ہوں، ایسا لگتا ہے میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ واجب ہے، ایسا لگتا ہے کہ میں جہنم سے بچنا چاہ رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں. شیخ صاحب نے بولا ہے دیٹ از بیٹر دین ناٹ ڈوئنگ اٹ ایٹ آل. اٹ از بیٹر دین ناٹ ڈوئنگ اٹ ایٹ آل. لوگوں کا دماغ میں کیا ہوتا ہے یار، ان کو لگتا ہے یہ زیادہ بدتر ہے کہ میں نوافل پڑھ رہا ہوں اور میرے اندر خشوع نہیں ہے کمپیئر ٹو میں نوافل نہیں پڑھوں. وہ بولتا ہے نوافل نہ پڑھنا بہتر ہے کمپیئر ٹو کہ میں نوافل پڑھ رہا ہوں اور میرے دماغ میں فٹ بال آ رہا ہے، جاب آ رہی ہے، یا جو بھی آ رہا ہے. رائٹ؟ شیخ بولے نہیں نہیں نو 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 نو، پرے، نفل پڑھو، دعا کرو، ذکر کرو، 10 بار اذکار کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ. 10 بار بھی کر رہے ہو، 10 بار آپ سبحان اللہ بول رہے ہو، دل میں آ رہا ہے رونالڈو رونالڈو. رائٹ؟ شیخ بول رہے ایسا نہیں، میں رونالڈو نہیں آنا چاہیے پلیز، اللہ کا نام رونالڈو آ رہا ہے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے، شرک نہ ہو جائے. لیکن یو گیٹ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. رائٹ؟ سب کانشیسلی کہیں اور ہو آپ، اور زبان آپ کی کچھ اور بول رہی ہے. دیٹس بیٹر. کیوں؟ وائی از دیٹ بیٹر؟ Perhaps Allah subhanahu wa ta'ala will take you from his remembrance with forgetfulness to one with vigilance. مطلب ہو سکتا ہے آپ نفل پڑھ رہے ہو
اور آپ کے اندر خشوع نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس کے ذریعے وہاں لے جائے جہاں آپ کے دماغ میں یہ ایٹ لیسٹ ہو جائے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ ہے، اللہ میرے سامنے ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو وہاں تک شاید لے جائے، یقیناً لے جائے گا اف یو ٹرائی. پھر بولتا ہے شیخ، پھر ایک ویجیلنس والی انووکیشن، ریمبرنس آف اللہ، مطلب جہاں آپ کو کچھ مائنڈ میں ہے، سب کانشیس سے آپ کا کانشیس میں آ گیا، اب کچھ مائنڈ میں ہے آپ کے کہ بھئی اللہ کی میں بات کر رہا ہوں، کچھ فیلنگ ہے، رائٹ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ادھر سے لے جائے ود ون جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ پریزنٹ ہے. مطلب پریزنٹ مطلب جو حدیث ہے نا، کون سی حدیث ہے؟ وچ حدیث I might be referring to؟ ہاں ہاں صحیح بولیے. میری طرف چل کے آؤ گے. not that one، مطلب اسٹارٹنگ ہے. ہاں پرفیکٹ. اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اس کو دیکھ رہے ہو. ہاں تم اس کو دیکھ رہے ہو، کیا وہ تمہارے سامنے ہے، رائٹ. مفہوماً دیٹس واٹ اٹ مینس. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ پریکٹیکل اسٹیپ بتا رہے ہیں کہ پہلے بھائی آپ کو کرنا ہے، عمل تو آپ کو کرنا ہے. اسٹارٹ ود یور ہیبٹس، اسٹارٹ ود یور ورشپس، عبادات، اذکار شروع کرو. نہیں آ رہا، آپ کا دل حرکت نہیں کر رہا، آپ کا دل مردہ ہے، ارے تو اسی کو تو جگانا ہے، اس کو جگانے کے لیے تو کر رہے ہیں سب. تو مردہ رہے گا، تھوڑی دیر کے لیے مردہ رہے گا. آپ ایک دو ہفتے اذکار کرو گے، ہو سکتا ہے مردہ ہے، لیکن اس ایک دو ہفتے میں لیٹ سے آپ نے 200 اذکار کیے، اس میں سے ایک ہوگا دیٹ ون where you're like subhanallah and it actually means subhanallah, when you say alhamdulillah and it actually means alhamdulillah, when you say la ilaha illallah and it actually means la ilaha illallah. وہ 200 میں سے ایک جو ہوگا نا، وہ جو آپ کا مردہ دل ہے نا، اس کو ہے نا ایک جھٹکا ملے گا and it will start coming back to life. awakening وہاں سے اسٹارٹ ہوگی. اور پھر یہاں تک چلے جائے گا فرام دا پریزنس کہ وہ عبادت اتنی ہو جائے گی خالص کہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا. مطلب کہ دس از بیوٹیفل، صحیح ہے، کہ وہ ایسی حالت میں چلے آئے گا جیسے اس کا چلنا پھرنا سننا ایسا جیسے اللہ کا ہے. مطلب کہ پہلے ایسا ہوگا عبادت کر رہا اللہ سبحانہ، مطلب ہیل اسٹارٹ وتھ نو ورشپ، نو ایکٹ آف ورشپ. نوافل نہیں پڑھتا فار ایگزامپل، یا وطر نہیں پڑھتا، یا تہجد نہیں پڑھتا، قیام نہیں کرتا، لیٹ سے اس کا دل مردہ ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے کچھ محنت کر رہا ہے، کچھ اس نے اسٹیپس لیے اپنا قلب کو اویکن کرنے کے لیے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے 200 نوافل 200 پڑھی اس نے، اس میں سے ایک ایسی خشوع والی ہو گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے محبت کر لی، کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. پھر ایسا ہوگا کہ وہ واقعی میں جب وہ نماز پڑھے گا والی 200 میں سے ایک ہوں گی کہ ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو لگے گا کہ I'm really worshiping اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعی میں مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے میں کھڑا ہوا ہوں. پھر وہ if he keeps doing this it will take time, definitely ٹائم لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے. جی ایکسرسائز اینڈ میں، ٹھیک ہے، اینڈ میں انشاءاللہ اس پر جاتے ہیں، آف ٹاپک ہو جائے گا بہت، ٹھیک ہے. پھر وہ نماز پڑھ رہا ہے ایسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سامنے، you can see اللہ سبحانہ تعالیٰ، رائٹ. پھر اٹ ول ٹیک ٹائم. بھائی ملینئر بننے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ٹائم لگے گا ایک عام انسان کو. بلینئر بننے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اور ٹائم لگے گا. ٹریلینئر بننے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ زندگی میں نہ ہو سکے. all this entire journey is more valuable than that. This entire journey is more valuable than that. Your heart connecting with Allah subhanahu wa ta'ala, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہو جانا، وہ تقوی پیدا ہو جانا، وہ خشیت پیدا ہو جانا، گاڈ کانشیسنس دل میں پیدا ہو جانا، that is more valuable than trillions and trillions of dollars. So this journey might take time, definitely. But جب آپ لیک آف کانشیسنس سے، جب آپ لوگوں میں پھر کچھ کانشیسنس آئے گی، پھر تھوڑی اور بڑھے گی، پھر خشوع پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، پھر ایونچولی آپ لوگ اس حالت میں پہنچ جائیں گے جہاں آپ لوگوں کی زبان ہل بھی نہیں ہوگی لیکن دل آپ کا ذکر کر رہا ہوگا.
رائٹ. جب آپ لوگ سب کانشیسلی فٹ بال کے بارے میں سوچ رہے تھے, آپ اللہ کے بارے میں سوچ رہے ہیں. آپ دوستوں نے فٹ بال میچ کے لیے بھی بلا دیا, دل میں لیکن اللہ ہے. پہلے کیا ہوتا تھا, نماز ہوتی تھی دل میں فٹ بال ہوتا تھا, یا نماز ہوتی تھی دل میں پیسہ کمانا ہے. سوئچ ہو جائے گا, پیسہ کما رہے ہیں, دل میں کیا ہے, اللہ 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 اللہ. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ایوری تھنگ صحیح ہو جائے گی, ہر چیز صحیح ہو جائے گی آپ کی زندگی میں. اب اس میں تفکر کی بات ہے, تدبر, تفکر, ذکر, ہر چیز آئیں گے. سراج القلبی مطلب کہ ذکر کرنا, میڈیٹیشن کرنا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرنا. اٹ از اے لیمپ آف دا ہارٹ. یہی شیخ جو پچھلا جو انہوں نے بات کی, انہوں نے یہی بات کی ہے. تفکر کرنا از دی لیمپ آف دا ہارٹ. سو وین اٹ گوز اوے دا ہارٹ ہیز نو illumination. پھر ایک پیاری illustration دی ہے. دس از واٹ تفکر, تدبر اینڈ ذکر از. اٹ از دا لیمپ آف دا ہارٹ. وہ اجالا لاتا ہے دل میں. سراج ہے, اٹ از اے لینٹرن آف دا ہارٹ. وہ ریوائیو کرتا ہے دل کو, مردہ دل کو. کیوں؟ ٹائم کتنا باقی ہے؟ آئی تھنک میں نے لمبا کر دیا, سوری. چلیں انشاءاللہ ہو جائے گا یہ کمپلیٹ. کیونکہ میڈیٹیشن کیا کرتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جب انسان یاد کرتا ہے تو دو چیزیں ہوتی ہیں مینلی, جیسے اسکرین میں لکھا ہے. ایک بندے کو اپنی خود کی حقیقت پتہ چلتی ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حقیقت پتہ چلتی ہے. The realities are revealed to him. مطلب وہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں واقعی میں سوچتا ہے, یار مجھے مرنا ہے, I have to die. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میں ملوں گا, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملوں گا میں, اور ایسا نہ ہو that I have the book on my left hand. Imagine that you just wake up. Tomorrow, let's say آپ آج سوئے اور کل آپ اٹھے with a heavy book on your left hand. How will you feel? مزہ آئے گا. Close your eyes and imagine that. Genuinely, I'll do that as myself. Close your eyes and imagine that. 2 seconds. Let's say you just wake up and you have a book on your left hand and you're about to be judged by Allah subhanahu wa ta'ala. How do you feel? Good? No. یہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ. Before that time comes, ابھی ٹائم ہے, تفکر کریں کہ یہ چیز ہے, یہ چیز ہوگی. اس سے آپ اپنی ریالٹی, اپنی حقیقت جانیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حقیقت جانیں گے. Who is Allah سبحانہ تعالیٰ and who are you? اب یہ چیزیں آپ پہچانیں گے تو ایک اور چیز ہوگی, آپ کا ایگو ڈیفیٹ ہو جائے گا, آپ کی نفس مرے گی, آپ کا اناپن مرے گا, آپ کی خواہشات قابو میں آئیں گی. When all these things are in perspective, دل جو آپ کا قلب ہے وہ اپنی نیچرل پوزیشن میں آنا شروع ہو جائے گا. اصل میں قلب جو ہے اس کی نیچرل پوزیشن وہی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت. ہم اس کو بس اسی میں لانا چاہ رہے ہیں. تو جب ہم ریالٹی کو سمجھتے ہیں, حقیقت کو سمجھتے ہیں, your heart comes to its normal place. Right? Meditation is a form of dua. Fikr, tafakkur is a form of dua. Oh Allah, allow us to see things the way they are. تو شیخ نے ایک یہ پیاری بات کی کہ جو اذکار ہم کرتے ہیں, جو ہم تفکر کرتے ہیں, وہ ایک طرح سے دعا ہے. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا دعا کر رہے ہیں, کیا مانگ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو حقیقت ہے وہ میرے دل میں ڈال دے, جو حقیقت ہے وہ مجھے اس کے مطابق مجھے کر دے اور مجھے سمجھ دے. اس کو دیکھتے ہیں, ٹائم ہے, زہد کی بات ہے اینڈ میں. چلیں ہم یہاں سے کر لیتے ہیں. اب لاسٹ پارٹ ہے زہد, ایبسٹیننس. مٹیریل ڈیزائرز اپ, ہیپینس ڈاؤن. ٹرو ہیپینس کی بات ہو رہی ہے ادھر. ٹرو ہیپینس, ورلڈلی ڈیزائرز گو اپ, ٹرو ہیپینس کمز ڈاؤن. مطلب کہ ٹرو ہیپینس کیا ہے؟ being content with what you have, being happy with what you have,
امام غزالی کا ایک قول ہے, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا, پرفیکٹلی یاد نہیں آ رہا, لیکن بیسکلی اس میں بات یہ کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر آپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مال نہیں دیتے, آپ کے پاس جو مال ہے اس سے راضی کرتا ہے, آپ کے پاس جو چیزیں ہیں اس سے راضی کرتا ہے. واٹ یو ہیو یو ول بی ہیپی ود اٹ. اور یہ چیز ہمیں دلوں میں لانی ہے. دل آپ کا اویکن نہیں ہوگا جب تک آپ یو آر ناٹ کنٹینٹ ود اللہ سبحانہ تعالیٰ. کیونکہ دیکھیں اگر آپ کنٹینٹ نہیں ہیں, واٹ آرنٹ یو ریئلی کنٹینٹ ود. اگر آپ راضی نہیں ہیں, ہو آرنٹ یو ریئلی کنٹینٹ ود, راضی ود. اگر آپ راضی نہیں ہیں تو آپ اصل میں کس سے راضی نہیں ہیں؟ قدر سے, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ اصل میں راضی نہیں ہیں. ایگو. اور اگر وہاں آپ اللہ سے راضی نہیں ہیں, آپ اللہ سے کیا آپ بہتر جانتے ہیں, وہاں سے ڈومینو افیکٹ شروع ہو جائے گا, ون آفٹر دی ادر, ون آفٹر دی ادر. پھر آپ کا سوال آئے گا, یار میں نے ایسا کیا کیا, مجھے میرا ایمان کیوں نہیں بڑھ رہا, میرا تقویٰ کیوں نہیں بڑھ رہا. آپ لوگوں کا سوال ہی آئے گا جب آپ لوگوں نے یہاں ڈومینو افیکٹ شروع کیا ہوا ہے. سو کوئی یہ نہیں بول رہا کہ بھائی آپ پیسہ نہیں کمائیں, کوئی یہ نہیں بول رہا کہ آپ جاب نہیں کریں, نو ون سیئنگ. کوئی یہ نہیں بول رہا کہ آپ جنگل میں جا کے رہیں, نو ون سیئنگ دیٹ. کیا کہہ رہے ہیں لیکن کہ ورلڈلی ڈیزائرز کو کم کریں, پھر آٹومیٹکلی ایکچوئل ہیپینس بڑھے گی, قلب سکون میں آئے گا, قلب اللہ سے راضی ہوگا. اور جب یہ جو نیچرل پوزیشن میں جب آپ کا دل آنا شروع ہوگا, جب آپ وہ جو ہم نے 6 پوائنٹس بولے تھے, جب آپ اس پہ آئیں گے جو ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ کیا بولتے ہیں, ڈیزائرز اور گریڈ اور تکبر, جب اس کو ریئلائز کریں گے, جب آپ ریئلٹی کو سمجھیں گے تو آپ کا دل, آپ کا قلب اپنی نیچرل جگہ میں آئے گا. ٹھیک ہے. اور جب آپ کا قلب نیچرل جگہ میں آئے گا تو کیا ہوگا, تو پھر تقویٰ سیٹل ہوگا, تقویٰ پھر جائے گا. فار ایگزامپل بھائی یہاں لیٹ سے یہاں میں پانی فلو کر رہا ہوں, میں یہاں پانی فلو کر رہا ہوں, صحیح ہے, اور یہ گلاس ہے, ٹھیک ہے, پانی میں فلو کر رہا ہوں. اب میں گلاس کو ادھر کر دیا, کیا ہوگا, پانی گرے گا, رائٹ, پانی گرے گا. اگر میں نے گلاس کو ادھر کر دیا تو پانی بھر جائے گا, گلاس بھر جائے گا. امیجن دس واٹر فلو ایز تقویٰ, اینڈ یور ہارٹ بینگ پولڈ ہیئر اینڈ دیر ایز اے گلاس بینگ پولڈ ہیئر اینڈ دیر. جب اپنی نارمل پوزیشن میں آئے گا تو ہی تقویٰ آئے گا. جب وہ اپنی نارمل پوزیشن میں, نیچرل فطری پوزیشن میں نہیں ہوگا, تقویٰ نہیں آئے گا. وہی پھر آپ کا ہوتے رہے گا کہ یار میں نے ابھی لیکچر سنا, ایمان اوپر گیا, 5 دن گزر گئے, بالکل ہی زیرو ہو گیا ایمان. یا میں نے لیکچر سنا تھا, 2-3 دن گزارے, گناہ چھوٹ گئے, I'm back to it. آپ لوگوں کے اندر وہ چیز پیدا ہی نہیں ہو رہی کہ آپ ریزسٹ کر پائیں ان گناہوں سے, وہ چیز پیدا کرنی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جو میتھڈز بتائے ہیں یہ چیزوں. پھر یہ شیخ صاحب ایک بہت پیاری بات کرتا ہے, کویسچن ٹائم نہیں ہے ابھی, سوری. ایک شیخ صاحب ایک بہت پیاری بات کرتا ہے, رائٹ. وہ یہ کہتا ہے کہ انہوں نے ایک پوئم کا حصہ ہے, انہوں نے بیسیکلی بات کی کہ میں اس کا مفہوم بتاتا ہوں کہ میں اللہ سے ایسے ملنا چاہ رہا ہوں کہ میرا دل پالش ہو. مطلب کہ ہم اذکار کریں گے, اللہ کی عبادت کریں گے, جیسے ابھی ہم عشاء پڑھیں گے, رائٹ, ایسے پڑھو جیسے اللہ میں دیکھ رہا ہے اور اللہ سے میں بات کر رہا ہوں. الحمد للہ رب العالمین, الحمد للہ رب العالمین, واقعی میں ہم بیان کر رہا ہوں اور یہ میں سن رہا ہے, اس کی میں تعریفات بیان کر رہا ہوں, میں سن رہا ہے. مالک یوم الدین, یوم الدین کا مالک, ایسے ہمیں دین دیا ہے, ایک وے آف لائف دیا ہے, اور اس کے بارے میں میرا حساب کرے گا اور اس کا دن قریب ہے. واقعی میں ہے یہ کیا کرے گا, پالش کرے گا. پھر اذکار کرو, 10 100 کچھ تو اذکار کرو, اس سے کیا ہوگا, آپ کا دل پالش ہوگا. استغفار کرو, مین چیز استغفار ہے, استغفار سے دل آپ کا پالش ہوگا. اور جب ہم ایک چیز کو پالش کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, چمکتا ہے, اٹ شائنز, اٹ ریفلیکٹس. تو شیخ نے یہ بولا تھا کہ
میں دل ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس پالش کر کے لے کر جانا چاہ رہا ہوں کہ وہ ایک آئینہ بن جائے, اور جب اللہ اس کو جج کرے دل کو, تو آئینہ کیا کرتا ہے؟ ریفلیکٹ کرتا ہے. تو اللہ جب آئینے کو, جب دل کو جج کرے تو اٹ ول بی لائک اے mirror. واٹ اے mirror آف واٹ, کہ جب اللہ اس کو جج کرے, جب اس پہ نظر ڈالے, جب اس کو دیکھے, تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت دکھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری دکھے. اتنا پالش کر دو, اٹ ول بی لائک اے mirror آن دا ڈے آف ریزریکشن, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اس کو جج کرے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارادہ ہے. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ول کیا وہی تھا, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کمانڈ کیا وہی تھا. ایسا دل چاہیے ہمیں, جیم, جواہر چاہیے ہماری امت کو, جولز اینڈ جیمز شائن کریں اور ریفلیکٹ کریں. کیا ریفلیکٹ کریں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب دیکھے. تو جو ہم نے پوری سیشنز کیا, ہوپ فلی ایک پریکٹیکل لیسن ہے. مینلی کیا پریکٹیکل لیسن تھا کہ جب ریممبر اللہ سبحانہ تعالیٰ, اگر یو نیڈ ٹو اسٹارٹ, پہلا اسٹیپ آپ کو لینا ہے. خشوع نہیں ہوگا انیشیلی, پھر آپ 200 300 400 1000 بار کرو گے, اس میں سے کوئی ایک ہوگا. وہ ایک جو ہوگا نا, وہ آپ کی لائف بدلنا شروع کر دے گا. پھر آپ یہاں تک پہنچ جاؤ گے جب آپ کو ایسا نماز پڑھتے فیل ہو رہا ہوگا, اس ایک میں ایسا فیل ہو جائے گا کہ واقعی میں نے اللہ کی بات کی ہے, واقعی میں نے اللہ کی حمد بیان کی ہے, واقعی میں نے اللہ کا ذکر کیا. پھر اس ایک سے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ اس مقام تک پہنچ جاؤ گے جب آپ زبان آپ کی ذکر نہیں کر رہی ہوگی, آپ کا دل سبحان اللہ. اصل میں یہ مطلب نہیں میرا کہ نا آپ کا دل میں سے ایک جو ہم بات کرتے ہیں نا اپنے دماغ میں, تو آپ سبحان اللہ, جیسے ہم زبان میں نہیں بول رہے, دل میں بولیں گے سبحان اللہ, یو کین ہیئر دیٹ کانشیسلی, ایک کانشیس آواز آتی ہے نا, وہ مطلب وہ ایگزیکٹلی مطلب نہیں ہے. آپ کا دل ایسی اسٹیٹ میں ہوگا کہ اس نے دا میننگ آف سبحان اللہ الحمد للہ اس نے ایبزارب کر لیا. دس از واٹ یو وانٹ, دس از واٹ وی وانٹ. اور یہ جو اسٹیٹ ہے نا, یہ بہت کوئی چند لوگوں کو ملے گا, بٹ دیٹ از واٹ وی شوڈ ٹرائی فار. ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کسی کو چوز کر لے, اینڈ وی وانٹ دیٹ. May Allah subhanahu wa ta'ala make what we have learned beneficial.